نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی چاند دیکھتے ہوئے کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے میرے پیارے رب، ماہ رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک خیر و عافیت سے اس مہینوں کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے رمضان تک مجھے صحیح سالم پہنچا دے۔ 2 مہینے قبل ہی ایسی ذات جو گناہوں سے پاک ہو، ایسی ذات جسے رحمت للعالمین کہا گیا ہو، امام الانبیاء کہا گیا ہو، خاتم الرسل کہا گیا ہو، کتنے القابات، وہ ذات اللہ جل شانہ سے رجب سے ہی رمضان کو پانے کی عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے رجب اور شعبان میں عافیت سے رہنے کی، عافیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور بلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دیجئے، میں رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے، بڑی عبادت۔ اور ماہ رجب تو ویسے بھی ان مہینوں میں ہے جن مہینوں میں پہلے قومیں قتال کو ختم کر دیا کرتی تھی، کئی سالوں کی جنگیں ہو رہی ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہوا، جنگ بند ہو گئی، کسی نے اگر کسی سے قصاص بھی لینا ہے، بدلہ لینا ہے، رجب کے مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اپنا قصاص بدلہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اس طرح سمجھا جائے، یہ ایک تمہید ہے رمضان کی، ایک لڑی جو شروع ہو رہی ہے، اس سے رمضان کی لڑیوں کو جوڑنے کے لیے یہ رجب ایک لڑی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہنچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ یہ بات یقین جانیے بڑی دعا ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ انسان کو تو اپنے لمحے کا نہیں پتہ، انسان کا لمحہ جو لمحہ وہ انسان زندگی گزار رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس رمضان سے پہلے ہی اٹھا لیا جاؤں گا یا رمضان تک رہوں گا۔ ہم میں سے آج کتنے لوگ ہم سے قبل پہلے موجود تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جو گزشتہ سال موجود تھے، رمضان میں تھے، عبادتوں میں تھے، نمازوں میں تھے، تراویحوں میں تھے، انسان ان سے مل رہے تھے، دیکھ رہے تھے، انہیں چل پھر رہے تھے اس دنیا میں، اس زمین میں، آج وہی اس زمین کے اندر ہی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہمیں لمحہ فکریہ دیا گیا کہ اللہ نے اگر جسے صحت اور عافیت والی زندگی بخشی ہوئی ہے، وہ یہ دعا ضرور مانگے، یا اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے والا بنا، ہمیں عافیت، صحت، تندرستی سے رمضان تک پہنچا۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا عمل، اور بہت اللہ کی طرف سے انعام والے وہ شخص ہوتے ہیں کہ جنہیں رمضان جیسی ایام، رمضان جیسی راتیں، رمضان جیسی عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ بہت بڑی فضل کی بات ہوتی ہے، اللہ جن پر یہ فضل عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہمیں، ہماری فیملیوں کو، ہمارے والدین کو، امت مسلمہ کو ماہ رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچا دے، اور اس کی عبادتیں، اس میں جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز تراویح ہے، باقی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز کہ رجب سے تمہید ماننا رمضان کی، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے
کہ اگر کسی بھائی نے کسی بھی بھائی کے ہم میں سے کسی بھی مسلمان کے ہم میں سے کوئی روزے چھوٹ گئے ہوں، رہ گئے ہوں زندگی کے کوئی روزے، یا پچھلے مہینے کے روزے، پچھلے رمضان کے روزے، کسی بیماری کی وجہ سے، اجازت ہے نا، جب تم بیمار ہو تو تم روزے کو چھوڑ سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر تم سفر پر ہو، سفر کی تکالیفیں تھکا دینے والا سفر ہے، تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، روزہ افطار کر سکتے ہو، روزے کو مگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ تو رجب سے اشارہ رمضان کی طرف، اور احباب کو اشارہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے باقی ہیں تو وہ روزوں کی تکمیل کرے، رجب سے رکھنا ان روزوں کو شروع کر دے، تاکہ وہ روزے بھی پورے ہو جائیں اور رمضان کے روزے رکھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے، تیاری ہو جائے۔ وہ تو شعبان کے روزوں کی فضیلتوں میں سے انسان تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔